ور در آید محرم دور از گزند. دور از گزند ایک دعائیہ کلمہ بھی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دور از گزند کا مطلب اللہ تنو اوکھی گل تو پریشانی تو تکلیف تو محفوظ رکھے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ سمجھو اگر دعائیہ معنی میں ہو تو دور از گزند جو ہے یہ جملہ معتریضہ ہے. کیا بولو؟ جملہ معتریضہ ہے ترکیب کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دور از گزند کا مطلب یہاں یہ ہونا چاہیے کہ دعائیہ بھی لے لیں آپ، کلام تو بن جائے گا، کلام مفید ہوگا. لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ محرم جب اندر آیا، کون سے محرم آیا؟ وہ جو گزند پہنچانے سے بڑا دور ہے. بولو. اس لیے تو نام محرم اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو بولو نام محرم کا محرم کے سامنے آنا مشکل ہے نا، اور محرم کا محرم کے آگے آنا کون سا مشکل ہے؟ بولو. وہ اس میں اشکال ہے. تو محرم کا محرم کے آگے آنا یہ سمجھو کہ سارے گزند اور تکلیفات کو رفع کرنے کے مترادف ہے. اور پتہ چلا اللہ والوں کے بھی کچھ محرم ہوتے ہیں، کچھ نامحرم ہوتے ہیں، اور وہ مذکر مؤنث کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ حال باطنی کی وجہ سے وہ باطن کے احوال کی وجہ سے کوئی ان کا محرم ہوتا ہے، کوئی ان کا نامحرم ہوتا ہے. اس لیے ولی اللہ کے سامنے جب نامحرم آئے تو پھر یاد رکھو پھر کلام کی صورت بدل جاتی ہے. اور جب محرم راز آ جائے تو یاد رکھو اہل حرم جب حرم میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر یاد رکھو حرمت روحانی کی ایسی بہار تقسیم ہوتی ہے کہ ادھر فیض دیا جا رہا ہوتا ہے، ادھر کاسے بھر رہے. اب رومی صاحب نے فرمایا کہ اگر محرم آ جائے اندر تو اس سے نقصان نہیں، اس سے بولو نقصان نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہی نامحرم عورت اگر اس کے در پر پہلے نامحرم آیا تھا تو پردے میں چلی گئی تھی، اب اس پردے میں گئی تو اب اس کو پتہ چلا کہ اب دوبارہ دستک ہوئی ہے. تو کہا فکر تمہارے والد صاحب آ گئے یا تمہارے جو شوہر ہیں وہ آگے ہیں، بیٹا آ گیا ہے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں پھر وہ روح بند کھول دیتی ہے. آپ نے دیکھا یہ بند بہت سارے ہیں. گلو بند ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. گلو بند کیا ہوتا ہے؟ آپ ایسے پریشان ہیں جیسے کہ میں نے بہت مشکل سوال کر دیا. آپ پاکستان سے نہیں آئے تو آپ نے گلو بند نہیں سنا کبھی؟ اے سامنے یہ ہے، تھوڑے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی. یہ دیکھو ایک گلے میں ڈالا، ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی ڈالا ہوا. صرف یہ کہ بند نہیں ہے اس وقت. تو وہ گلے میں ہو تو گلو بند ہے. اور فرمایا عورتیں اپنا چہرہ چھپانے کے لیے جو سامنے پردہ سا کرتی ہیں اس کو روئے بند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں یہ بند آج نوا تم دسیا، یہ پہلا بند ہے جڑا کھولیا تھوڑے واسطے آج، کیونکہ آپ کو پتہ جو نہیں تھا. تو روح بند وہ نقاب ہے جو عورتیں اپنے چہرے کے آگے رکھتی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب نامحرم آئے تو وہ روح بند وہ روح پر ہوتا ہے، اور جیسے ہی محرم آئے تو عورت اپنا نقاب پلٹ دیتی ہے، اسے ہٹا دیتی ہے. فرمایا یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پہلے میرے آگے نامحرم تھا، اب کوئی محرم آیا ہے تو پردے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. اسی طرح کاملین بھی پردہ کرتے ہیں اپنے کلام کے، اور وہ اس پردے میں رہتے ہیں اس وقت تک جب تک نامحرم سامنے ہوتا ہے. اور جیسے کوئی محرم صفت اور محرم راز، محرم طمع
کوئی سامنے آ جائے تو پھر وہ نقاب الٹ دیتے ہیں، اور جب نقاب الٹے تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ پھر حسن نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کے باطن کا جب نقاب الٹا جاتا ہے تو معانی کا حسن دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے۔ اب یہ شعر آپ سمجھ، لفظ بھی سن لیں۔ ور درآید محرم دور از گزند، بر گشایند آن ستیراں روئے بند۔ ستیر فعیل کے وزن پر سطر سے، ٹھیک ہے، جیسے فاعل ہے اس ایک وزن فعیل بنتا ہے، جیسے ایک وزن کریم بنتا ہے، فضیل بنتا ہے، فضیل بھی بنتا ہے، اسی طرح ستیر سطر سے سطر والا جس نے پردہ کیا ہوا اس کو ستیر کہتے ہیں۔ اب وہ فارسی زبان میں اس عربی کو جمع بنا کے ستیران کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، پردہ والے کیا کرتے ہیں، جب محرم سامنے آئے تو وہ چہرے کا بند کھول دیتے ہیں، چہرے کا بند کھول دیتے ہیں۔ تو تم بھی کوشش کیا کرو کہ جب پاکوں کی مجلس میں جاؤ تو نہ محرم بن کے نہ جایا کرو، محرم بن کے جاؤ تاکہ وہ اپنے روحانی چہرے کا بند کھول کے تمہیں اپنی اصل صورت دکھا سکے۔